اچھا، دوبارہ سے ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کی طرف آتے ہیں اور مجھے ایک ٹاپک ہے کافی ٹائم سے میرے دماغ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اٹیچمنٹ کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھائیں، وہ کیا ہوتا کیا ہے یہ اٹیچمنٹ؟ اچھا دانیال، اٹیچمنٹ اسٹائل جو ہے ایک پیٹرن ہے جو بچپن میں ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ کے پیرنٹس یا آپ کے کیئر گیور کے جو تعلقات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جب آپ کسی ریلیشن شپ میں جاتے ہیں، جیسے آپ کا رویہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ، آپ کی وائف کے ساتھ یا آپ کے قریبی دوستوں کے ساتھ. تو اٹیچمنٹ اسٹائل بچپن میں ڈیولپ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمیں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اٹیچمنٹ اسٹائل کا جاننا اس لیے ضروری ہے دانیال کہ ہر شخص کا اپنا اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتا ہے اور وہ اس اٹیچمنٹ اسٹائل کے لحاظ سے ایکٹ کرتا ہے اس ریلیشن شپ میں. جیسے سیکیور اٹیچمنٹ اسٹائل کی اگر ہم بات کریں تو یہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں اپنے پارٹنرز پہ. یہ لوگ کانفلکٹ کو بڑا ہی کاملی اور اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ اگر کوئی ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہونا چاہ رہا ہوتا ہے تو فوراً سے دور نہیں جاتے ہیں اور ساری چیزوں میں بڑے سیکیور ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کی سیلف ورتھ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. اگر ہم بات کر، یہ تو سیکیور ہو گیا. 3 جو کیٹیگریز ہیں جس کو ہم انسیکیور اٹیچمنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک آتی ہے اینکشس، ایک آتی ہے اوائڈنٹ اور تیسری ہے ڈس آرگنائزڈ. اگر ہم اینکشیس اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی سیلف ورتھ ڈپینڈ کرتی ہے ان کے پارٹنر کے رسپانس پہ. سپوز کہ اگر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کا پارٹنر انہیں چھوڑ دے گا یا ان کا پارٹنر ان کو صحیح ٹائم نہیں دے رہا، ان کو اٹینشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ان کو ہر وقت اپنا پارٹنر کی ری ایشورنس چاہیے. بہت کلنگی ہوتے ہیں لوگ، اور اگر ان کو یہ سب نہیں مل رہا ہوتا تو یہ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں، بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں. ان کے جو ریئیکشن ہوتے ہیں وہ بھی بہت ایکسٹریم ہوتے ہیں. ان کے مینٹل بریک ڈاؤن بہت اس پہ چلے بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں. تو ایسے میں اکثر جب سیشن میں اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کپل تھیراپی میں زیادہ تر، تو اس میں اس چیز کی اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کس اٹیچمنٹ اسٹائل کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں. اویئرنیس والی بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ پتہ ہونا چاہیے. اب دوسرا جو اٹیچمنٹ اسٹائل ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوائڈنٹ، وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. وہ کسی کو قریب ہی نہیں آنے دیتے. وہ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب ان کے قریب کوئی آنا چاہے. کانفلکٹ میں وہ دور بھاگ جاتے ہیں بنا ایکسپلین کیے. اگر ان کا پارٹنر ایموشنلی انسٹیبل فیل کر رہا ہے تو وہ ایک دم ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، ایک دم کولڈ ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈ کرنے میں انہیں ٹائم لگتا ہے. That's so bad. تو بہت خطرناک سین ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. لیکن ایک اچھی چیز بھی ہے اس کے ساتھ کہ اٹیچمنٹ اسٹائل چینج ہو جاتے ہیں. تو گڈ نیوز یہی ہے کہ اگر یہ ڈیولپ ہو گئے ہیں تو یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. لیکن چینج وہی چیز ہو سکتی ہے، عادتیں چینج نہیں ہوتی اتنی آسانی سے. لیکن اگر اویئرنیس میں آ گیا ہے نا تو آپ چینج کر لیں گے. اگر آپ کی اویئرنیس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اٹیچمنٹ اسٹائل کتنا میجر رول پلے کر رہے ہیں آپ کے ریلیشن شپ میں، تو آپ کیسے چینج کریں گے؟ یا تو آپ بلیم کرتے رہیں گے یا وہ فائٹس چلتی رہیں گی، آرگیومنٹس. اگر 2 پارٹنر ہیں، ایک کا اوائڈنٹ ہے اور ایک کا اینکشیس ہے، اینکشیس والے تو رہ ہی نہیں سکتے نا ری ایشورنس کے بغیر. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے ہمارا پارٹنر چھوڑ دے گا، اور ایک کا اوائڈنٹ ہے. تو سوچیں کہ کس طرح کا وہ دونوں ہی اسٹرگل کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اٹیچمنٹ اسٹائل کتنا رول پلے کر رہا ہے اس ریلیشن شپ میں. اویئرنیس میں آئے گی تو چینج لائیں گے. اینڈ دین لاسٹ والا جو تھا ڈس آرگنائز. اچھا، ڈس آرگنائز میں دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں کہ وہ شخص، اس کو پیار کی بھی نیڈ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے مجھ سے پیار کیا جائے لیکن ڈرتا ہے. اور اوائڈنٹ بھی ہوتا ہے. وہ اوائڈنٹ ڈرتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری فیلنگ کا کہیں کوئی مجھے ہرٹ نہ کر دے، میری فیلنگس کو پتہ نہیں انڈرسٹینڈ. فیلنگس ہوتی ہیں فلان، لیکن بیان نہیں کرتے ہیں، بیان ایکسپریسو نہیں ہوتے، یا ڈرتے ہیں کہ انہیں ہرٹ کر دیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہرٹ کر دیا تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو نیڈ بھی ہوتی ہے، اس اٹینشن کی، اس لو کی جو کہ وہ کریو کرتے ہیں. اچھا، ایک اور مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، جو کہ بہت ہی آج کل کافی ٹرینڈی ورڈ ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے لیکن ہمارے کلچر میں اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں. وہ ہے ٹاکسک پازیٹیوٹی. وہ میرے اندازے کے مطابق ہوتی یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی برا چل رہا ہے، بہت برا چل رہا ہے، تو پھر بھی آپ پازیٹیو رہیں،
اور لوگ اکثر و بیشتر پاکستان میں بھی کچھ بھی کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا, کوئی تکلیف مل گئی آپ کو, کہیں کسی قسم کا لاس ہو گیا آپ کا فیملی میں, یا پھر لائف میں کسی بھی قسم کا لاس ہوتا ہے آپ کا, تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے یار بی پازیٹیو, آلویز پازیٹیو, اچھا سوچو اور برا مت مانو, ڈونٹ بی سیڈ بھی تو کہتے ہیں, ڈونٹ بی سیڈ. سو مائی کویشچن از واٹ از ٹاکسک پازیٹیوٹی, اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں, تھوڑا سمجھائیں مجھے, اور اس کی اویئرنیس ہمیں کریٹ کرنی ہے, بتائیں کہ ہوتی کیا ایگزیکٹلی اور ہمیں کس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے. اچھا دانیل, ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو رہیں, لیکن ٹاکسک یہ تب بنتا ہے جب آپ اس سچویشن کے ساتھ جو ایموشن آ رہا ہے یا اس سچویشن سے جڑی ہوئی جو اس کی نوعیت ہے, اس کی حقیقت کو بھی آپ سپریس کر دیں یا ڈسمس کر دیں. صحیح ہے, سپوز کہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے اور آپ کو اس وقت کہا جا رہا ہے بی پازیٹیو, کیسے پاسبل ہے؟ نقصان کے ساتھ جو نارمل ایموشن ہے وہ سیڈنس ہی ہے نا, اور وہ آیا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ کا نقصان ہو رہا ہے یا آپ کی خدا نخواستہ جاب چلی گئی یا آپ اپسیٹ ہیں کسی وجہ سے اور آپ کو اس وقت بولا جائے بی پازیٹیو, تو آئی تھنک یہ اس وقت اپروپریٹ ایموشن ہے ہی نہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے شخص کے ساتھ. تو یہاں پر اگر وہ سیڈ ہو رہا ہے, لیکن صرف سیڈ ہونا بھی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا اور پازیٹیو ہونا بھی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا. یہاں پر جو چیز ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اپنی ایموشن جو اس کے ساتھ آ رہا ہے اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ ہاں میں اپسیٹ ہوں, لیکن اس مسئلے کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس ایک دوست آ رہا ہے, کہتا ہے میری جاب چلی گئی, میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں. اب ایک ٹاکسک پازیٹیو فرینڈ اس کو کہے گا یار ڈونٹ بی اپسیٹ, ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, سب ٹھیک ہو جائے گا, بس خوش رہے. یہ چیز اس کو ہیلپ نہیں کرے گی اور فرسٹریٹڈ کر دے گی اس کو. اب ایک شخص اس کو یہ کہتا ہے کہ ہاں یار تم پہ مشکل وقت ہے, مجھے پتہ ہے تمہارے لیے بہت ٹف ٹائم ہے, تم بہت سیڈ ہو, لیکن آؤ اس کے سولوشن کی طرف بات کرتے ہیں. کیا ایسی چیزیں جو تمہیں ہیلپ کریں اس سچویشن سے نکلنے. ویری گڈ پوائنٹ. تو یہاں پر ہم نے انویلیڈیٹ نہیں کیا ان ایموشن کو, وہ سیڈ ہے ہمیں پتہ ہے, ایکسیپٹ کیا, لیکن ہم نے سولوشنس پہ فوراً سے کام کیا. تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ ٹینشن کی ریئلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ویری گڈ پوائنٹ.